بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 118 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ذکری مذہب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ مذاہب کی فہرست میں ذکری مذہب کون سا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے بانی کون ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ تمام تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کی تاریخ۔ ذکری مذہب ذکر سے ماخوذ ہے جو دوران عبادت کیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ ہندی ماخذ ہے۔ جون پور کے محمد بن یوسف جون پوری کے مرید خاص ملا محمد اٹکی نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس نے یعنی محمد یوسف جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو جون پور سے نکالا گیا۔ یہ دکن گیا، وہاں کے حکمرانوں نے آؤ بھگت کی، لیکن اس کی شدید مخالفت کی وجہ سے یہاں سے بھی نکالا گیا۔ پھر یہ گجرات، جیسلمیر، بیکانیر، ٹھٹ اور قندھار ہوتے ہوئے فرح یعنی وادی ہلمند پہنچا، جہاں وفات پا گیا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں اس کی تحریک نے مذہب کی شکل اختیار کی۔ بلیدی حکمراں کے عہد میں اسے خوب عروج حاصل ہوا۔ یعنی ذکری مذہب کی تاریخ یہ ہے کہ محمد بن یوسف جون پوری جو جون پور صوبہ اتر پردیش، ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے مشرقی ضلع جون پور اعظم گڑھ سے قریب ملا جلا ضلع ہے، جس کو تاریخ میں شیراز ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مشہور علاقے کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس کی ایک جماعت بن گئی۔ پھر اس کا ایک حلقہ بن گیا مریدین کا۔ اس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ اس سفر میں یہ گجرات، پھر راجستھان کے مختلف علاقوں میں سے ہوتا ہوا قندھار پہنچا اور قندھار سے ہوتے ہوئے پھر یہ بلوچستان کے علاقے میں پہنچا اور یہ کرمان وغیرہ ہوتے ہوئے اس کی وفات جو ہوئی، یہ فرح نامی کوئی جگہ ہے وادی ہلمند میں، وہاں اس کی وفات ہوئی۔ یہ آج کل یہ علاقہ پاکستان میں آتا ہے، وہاں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے مریدین میں سے ایک اس کا مرید خاص تھا ملا محمد اٹکی۔ ملا محمد اٹکی نے ذکری مذہب کی بنیاد رکھی، یعنی جو مہدی کے متبعین تھے انہیں مہدویت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر یہی مہدویت ترقی کر کے ذکری مذہب بن گیا اور بلیدی حکمراں جو تھے بلوچستان کے، ان کے عہد میں اس مذہب نے خاصا عروج حاصل کیا اور اس میں ایک بڑا نام ملا مراد کا ہے۔ ملا مراد نے ذکری مذہب کو نئے خطوط پر ڈھالا، ذکری کیلنڈر کا آغاز کیا، کوہ مراد کو ذکریوں کا کعبہ بنایا، قلعہ تربت کے سامنے ایک کنواں کھدوا کر اسے چاہے زمزم کا درجہ دیا۔ یعنی مستقل مذہب بنانے میں کہ ایک مقدس جگہ ہو، ایک مقدس کنواں ہو، اس طرح کی چیزیں، یہ تقدیس والی باتیں، اس کو ملا مراد نے زیادہ اہمیت دی۔ احکام و عقائد یعنی ذکری مذہب کے احکام و عقائد۔ ذکریوں کے اہم عقائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دستور محمدی ختم ہو چکا ہے اور مہدی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اب جو ہے محمدی شریعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت لے کر آئے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کا دور۔ اب جو دور شروع ہوگا وہ مہدی یعنی محمد بن یوسف جون پوری کا دور شروع ہوگا، جو کہیں گے وہ شریعت۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قرآن کریم کے لفظی معانی کی تبلیغ تھی، لیکن مہدی کے سپرد اس کی تعویل تھی اور وہ صاحب تعویل تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اس کی تفسیر نہیں تھی، آپ کے ذمے صرف قرآن کریم کو پہنچا دینا تھا، اس کی تعویل اور اس کی تفسیر بیان کرنا یہ مہدی کے ذمے تھی۔ اور وہ مہدی کون ہے ان کے عقیدے کے مطابق؟ محمد بن یوسف جونپوری، یہ ان کا دوسرا عقیدہ قرآن سے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ نماز منسوخ ہو چکا اور اس کی جگہ ذکر نافذ ہوا۔ چوتھا عقیدہ یہ تک یا چوتھا حکم یہ کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اور پانچواں عقیدہ کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد مہدی رسول اللہ نافذ ہونا چاہیے، یعنی اب کلمہ بھی بدل گیا، انہوں نے کلمے کو بھی بدل دیا۔ چھٹا عقیدہ، چھٹا حکم یہ ہے جو احکام سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کے بجائے عشر دینا چاہیے۔ اور ساتواں یہ کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، یعنی کہ راہبانہ زندگی ان کے یہاں وہ زیادہ قابل ترجیح۔ ذکر یعنی ذکر ان کے یہاں چونکہ نماز نہیں ہے، کوئی عبادت کا اور طریقہ نہیں ہے، ذکر ہی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے ذکر کی؟ وہ اس میں ذکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ذکر جلی جو زبان سے کیا جائے، دوسرا ذکر خفی جو صرف دل میں کیا جائے۔ ذکر بہت سے ہے اور ہر ذکر 10-12 سطور کا ہے۔ ذکر 6 دفعہ روزانہ مندرجہ ذیل طریقے پر ہونا چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ ذکر خفی ہے جو ہر ایک صبح کاذب سے پہلے گھر پر 13 دفعہ دہرایا جائے۔ ہر ذکر اسی کلمے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہر گھر میں صبح کاذب سے پہلے 13 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی جو ان کا کلمہ ہے اس کو دل میں دہرایا جائے، اسے ذکر خفی یعنی ذکر خفی کے طور پر اس کلمے کو پڑھیں۔ اور دوسرا ذکر یہ صبح سویرے کا ذکر، سبحان اللہ جو ذکر جلی ہے، یعنی زور سے آواز سے پڑھ جائے ذکر جلی، کہ سبحان اللہ کو زور سے پڑھا جائے اور سجدے پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں سجدے ہوتا ہے۔ سجدے کے بعد ذکر خفی لا الہ الا اللہ حسبی اللہ اور جل اللہ دہرایا جائے، اور طلوع آفتاب پر ایک اور سجدہ کیا جائے، یعنی طلوع آفتاب ہونے تک یہ لا الہ الا اللہ اور جل اللہ، لا الہ حسبی اللہ اور جل اللہ یہ کلمے پڑھے جائیں، اور جب سورج نکلے تو ایک سجدہ اور کیا جائے۔ ذکر کا تیسرا وقت دوپہر کا ذکر، یعنی تیسری جو ذکر ہے وہ دوپہر کے ذکر، ایک دفعہ ذکر جلی میں سبحان اللہ دہرایا جائے، اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے، دوپہر کے ذکر میں کوئی سجدہ نہیں، صرف سبحان اللہ کلمے سے ہی مخصوص ہے۔ چوتھا وقت، ذکر کا چوتھا وقت غروب آفتاب سے قبل، یعنی مغرب کی جو وقت ہوتا ہے اس سے تھوڑی پہلے، یعنی عصر کے بعد اور مغرب کے بیچ کا۔ اس وقت کا ذکر خفی جو کلمہ سبحان اللہ پر ختم ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد سجدہ ہے، یعنی غروب آفتاب تک تو ذکر خفی آدمی کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، اور غروب آفتاب کے فوراً بعد سجدہ کر لے، اس کا ذکر چوتھے وقت کا ذکر مکمل ہو جائے گا۔ پانچویں وقت کا ذکر آغاز شب، اس وقت ایک ذکر جلی تقریباً 10 بجے رات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اس وقت سبحان اللہ کے علاوہ تمام ذکر دہرائے جاتے ہیں، یعنی جتنے اذکار ہیں سبحان اللہ کے علاوہ تمام اذکار اس آغاز شب میں دہرائے جاتے ہیں 10 بجے کے قریب۔ چھٹا، ذکر نیم شبی، اس وقت افراد ذکر خفی دہراتے ہیں، اس ذکر کے لیے لا الہ 1000 دفعہ ہونا چاہیے اور ہر 100 کے بعد ایک سجدہ ہونا چاہیے، یعنی کل 10 سجدے ہونے چاہیے، اور ہر 100 مرتبہ لا الہ پڑھے پھر ایک سجدہ کرے، پھر 100 مرتبہ لا الہ پڑھے پھر سجدہ کرے، یہ ذکر نیم شبی۔ یہ اذکار ہی ان کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقے عبادت نہیں ہے۔ ذکرانہ ذکریوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، ذکرانہ کی کوئی خاص وضع نہیں، یعنی عبادت کی خاص شکل نہیں جس کو آپ دیکھ کے پہچان جائیں کہ ذکریوں کی عبادت گاہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی قبلہ ہوتا ہے۔ کشتی،
کشتی یہ ایک قسم کا تہوار ہوتا ہے، ان کے تہوار کا نام کشتی سے، ہمارے یہاں تہوار کا نام عید ہوتا ہے، پھر اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایسے ان کے یہاں جو مخصوص وقت کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کو کشتی کا نام دیا۔ یہ ایک قسم کا تہوار ہوتا ہے جس میں کشتی منانے والے عام لوگ ناچ کی طرح دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی گول دائرہ بنا لیتے ہیں اور گول دائرے میں مرد کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بیچ میں، اس میں جو گول دائرہ بناتے ہیں یا اس تہوار میں ڈھول وغیرہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن ایک یا زیادہ عورتیں دائرے کے وسط میں کھڑے ہوتی ہیں، جو گول دائرہ بناتے ہیں اس کے بیچ میں عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے چاروں طرف گول چکر میں مرد ہوتے ہیں، اور جو عورتیں بیچ میں کھڑی ہوتی ہیں وہ مہدی کی تعریف میں منظوم تعریفیں گاتی ہیں، جبکہ آدمی گھومتے ہیں اور کورس دہراتے ہیں۔ جب کورس ان کے کوئی خاص منظوم ہے، ورد ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جب گانے والیاں لفظ ہادیہ پر آتی ہے تو آدمی پکارتے ہیں گل مہدیہ، گویا سیدھے راستے کا رہنما کون ہے، یعنی مرد پوچھتے ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے ہمارا پھول مہدی۔ جب سب تھک جاتے ہیں تو کشتی ختم ہو جاتی ہے۔ دیہات اور قصبوں میں مردوں اور عورتوں کی علیحدہ علیحدہ کشتی منعقد ہوتی ہے، لیکن پہاڑی بلوچ کے یہاں مرد و عورت بلا امتیاز حصہ لیتے ہیں۔ تبصرہ، یعنی ذکری مذہب پہ میرا تبصرہ یہ ہے کہ ذکری فرقہ عقیدہ ختم نبوت اور ارکان اسلام کے انکار، توہین رسالت اور بہت سے کفریہ عقائد کی بنا پر اسماعیلیوں اور قادیانیوں کی طرح زندیق و مرتد ہے۔ انہیں مسلمان سمجھنا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا جائز نہیں، یعنی ایک الگ مذہب ہے، یہ کافرین اور غیر مسلم کے ضمن میں آتے ہیں۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے ذکری مذہب کی سب سے پہلے ان کی تاریخ پڑھی، پھر اس کے بعد ان کے احکام کیا، ان کے عقائد کیا ہے اس کو جانا، پھر ذکر کیا ہے، ان کے کیا اوقات ہیں ذکر کے، ذکر کی اہمیت کیا ہے اس کی تفصیل پڑھی، پھر کشتی کیا ہے، ان کے یہاں کشتی ایک جو تہوار ہے اس کی وہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں، پھر ان ذکری مذہب پر